میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ حتی الامکان دو زانوں بیٹھ کر بیان میں شامل رہوں گا تاکہ ثواب میں مزید اضافہ ہو۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس بخاری شریف حدیث جو ہے اس کی پیروی کروں گا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت میٹھا موضوع ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے ماں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا، اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور جب ہمارے آنے کے مراحل شروع ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا کہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ 3 سال قید مشقت ہے، کم و بیش 9 ماہ وہ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر زندگی اور موت کے درمیان سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماں، یعنی اگر اس موقع پر بچہ پیدا ہونے کے موقع پر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کہلاتی ہے۔ پھر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کب تک روتے ہی رہتے ہیں۔ ہماری لینگویج بھی عجیب و غریب ہوتی ہے دنیا میں جو بچہ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش عطا کی ہوتی ہے اس ماں میں، اور اسی آپس کا محبت کا تعلق قائم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کیسی زبان بولیں ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ بستر پر بچہ کر پیشاب کر دے، بستر کی باری بھی بڑی لیٹ آتی ہے۔ ہمارے تو روز کے پتہ نہیں کتنے کپڑے تبدیل کیے ہوں گے، جب ہم پیدا ہوئے ہوں گے تو کتنے کپڑے تبدیل کیے ہوں گے، بار بار دھلانا، بار بار کپڑے تبدیل کرنا، نجاستیں صاف کرنا ہماری۔
پھر بھوک لگی ہے تو کھانے کی ہم میں کہاں طاقت، یہ ہمیں کھلاتی، ہمیں پلاتی، ہماری پرورش کرتی، ہم روتے تو دوڑتی بھاگتی آتی، ہمیں گود میں بٹھاتی، ہمارا رونا اس کے دل، گردے، پھیپھڑے، کلیجے سب کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، ہماری تکلیف سے یہ روتی تھی، ہماری مسکراہٹ سے یہ کھل اٹھتی تھی۔ جو عورت دکھی ہوتی ہے نا، شوہر کا دکھ ہوتا ہے، گھر والوں کا دکھ ہوتا ہے، ایسی دکھی عورت کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، تو گویا کہ وہ ان دنوں ایک سکھ کا سانس لیتی ہے، اور اس کے دکھوں کا بہت بڑا حصہ اس کی بیٹی کی یا اس کے بچے کی یا اس کی بیٹی کی مسکراہٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے، کہ بس اللہ نے مجھے میرا ایک تحفہ دے دیا اور میں اس میں خوش ہوں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کی ہتھیلی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نرم اور نازک ہونٹ دیکھ کر خوش ہوتی ہے، جب یہ ایک پہلی مرتبہ چھوٹی سی آنکھ کھول کر ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کے دکھ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر کبھی کہیں جا کر اس کے منہ سے نکلتا ہے ماں ماں ماں، تو بس اس وقت اس کی سمجھو کہ وہ مزدوری مل جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، سب سے پوچھتی رہتی ہے کہ اس کو اس وقت کیا دوں، اس کو کیا دوں، یہ دوں گی تو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی، یہ دوں گی تو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی۔ یعنی بہت سارے گورے بچوں میں کالا بچہ رکھو، اور وہ کالا بچہ جس ماں کا ہو، ماں کا بولو کہ تو ان بچوں میں جو سب سے خوبصورت لگے نا اس کو اٹھا لینا، وہ جا کر اٹھائے گی اپنے اس کالے بچے کو ہی، اسے اپنا ہی بچہ خوبصورت لگے گا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائی، جو اپنی اولاد کو بڑی مشقتوں کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے، پالتی ہے، بڑا کرتی ہے۔ باپ کے اپنے کام ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع میں والد حضور نہیں ہے، آج ہمارے موضوع میں امی جان ہے، اماں جو ہے، ماں ہے، ماں۔ دنیا مدر ڈے مناتی ہے، ہمارا تو روز مدر ڈے ہے، دنیا سال میں ایک بار مدر ڈے مناتی ہے، ماں کا ایک دن، روز ماں کے دن ہے یار، وہ دن ہی نہیں ہے جو ماں کا نہ ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد وہ دن گزار دے اور ماں کو نہ دیکھے؟ کیسے ماں کو نہ دیکھے یار؟ اتنا اجر و ثواب کس کو دیکھنے میں؟ جن کی ماں حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں بھری، سنتوں بھری، عافیت بھری، سلامتی بھری عمر دراز فرمائے، اور جن کی ماں نہیں ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، جن کی ماں انتقال کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو جنت میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جس طرح ہمیں اس نے تکلیفوں سے بچایا، اللہ ہماری ماں کو کبھی قبر میں تکلیف نہ دے، اسے راحت و سکون دے۔ صغیرہ کبیرہ گناہ ہمارے ماں باپ کے اللہ معاف فرما دے، اور ہماری ماں جنت کی اعلیٰ درجوں میں سیر کرتی رہے، ہماری ماں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اسے جنت کی نعمت و جنت کی راحت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہمارے ماں باپ پر جاری و ساری رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ ایک نوجوان جو بڑا خوبصورت تھا، شادی بھی کر لی، اور شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے لگا،
اب چونکہ وہ زیادہ بعض اوقات آدمی بیوی کو چاہتا ہے، وہ زیادہ چاہنے لگا، زیادہ اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی. مگر وہ عورت بھی عجیب تھی، اس کو اپنے شوہر کی ماں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اب تھی وہ ساس بوڑھی، عموماً ساس بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہر ساس بوڑھی نہیں ہوتی. لیکن جس جیسے اولاد بڑی ہوگی تو ساس بھی بوڑھی ہوتی چلی جائے گی. وہ بوڑھی تھی، اتنی بری تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر ترس کھاتا. یعنی باہر کا آدمی ترس کھاتا لیکن بہو کو اس پر ترس نہیں آتا تھا. اور ایسی عمر میں نا عموماً ماں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کی خدمت کی بڑی اس کو حاجت ہوتی ہے کہ بیٹا بھی میری خدمت کرے گا تو میری بہو بھی میری خدمت کرے گی. ایک امید ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے. میں نے ہمارے بچپن کی کیفیت آپ کو بیان کی کہ ہمارا بچپن کیسے گزرا اور اس پر ہماری ماں نے ہم پر کتنی شفقتیں و محبتیں جاری کی. اب وہ جو بیٹا تھا وہ بھی عجیب و غریب طبیعت کا مالک نکلا. ماں کی نہ خدمت کرتا، نہ اس کی وہ دل جوئی کرتا، نہ اس کی رضا کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا. اور ماں تھی کہ کبھی بیٹے کو شکایت نہیں کرتی تھی. بیٹی مطلب بہو جو الٹا سیدھا بولتی برداشت کرتی، صبر کرتی، بیٹے کو نہ بولتی کہ ایسا کہیں گھر برباد نہ ہو جائے. اب چند سال گزرنے کے بعد بہو کی نفرت بڑھتی گئی اور اس کا بڑھاپا بھی بڑھتا گیا. یہ عجیب ہوتا ہے کہ اس کو حاجت بڑھتی ہے تو وہاں نفرت بڑھتی ہے، جبکہ اس پر شفقت ہوتی، محبت ہوتی. اب عموماً بوڑھا آدمی زیادہ وقت نہیں اب گزارتا، تو کتنے دنوں کا مہمان، تو آدمی خدمت کر کے ثواب کمائے. لیکن بیٹا میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ ماں کو نفرت نہیں کرتا تھا. بیوی اس کو چڑھاتی تھی لیکن اس کے دل میں ماں کی نفرت نہیں آتی تھی. جب کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا تو باتیں ہوتی رہتی لیکن وہ اگنور کرتا تھا. ایک دن دیکھا کہ بیوی افسردہ بیٹھی ہے. اب تھا تو بیوی پر لٹو. پوچھا کیا بات ہے جو اس کی طرح خوش نہیں ہو؟ جواب دیا تمہاری بوڑھی ماں جو ہے نا، وہ جو گھر میں رہتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اس گھر میں ہنسی مذاق کرے گا، کیا خوش رہے گا. اب بہت ہو گیا، ہمارا اب ایک ساتھ رہنا مشکل ہے. اب یا تو اس گھر میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی. اب بار بار بیوی ایک ہی بات کرنے لگی کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی. اب یہ بھی بے بس ہو گیا. اندھیرے میں ماں کو کندھے پر اٹھا کر ایک جنگل میں لے جا کر اس نے پھینک دیا. اب جنگل بیابان جہاں خونخوار جانور. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی بن کر، اندھیرا تھا جنگل میں، سناٹا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہ اجنبی بن کر ماں کے پاس آیا تو وہ زار و قطع رو رہی تھی. آواز بدل کر پوچھنے لگا اے بوڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میرا بیٹا ابھی ابھی مجھے یہاں پھینک کر چلا گیا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو کوئی شیر چیر پھاڑ کر نہ کھا جائے. اس نے کہا تم اپنے اس بیٹے کے لیے رو رہی ہو جس نے تم سے یہ سلوک کیا، بدسلوکی کی، تمہیں اٹھا کے جنگل میں جانوروں کے سپرد کر دیا. تم اس کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتی؟ اب جملہ سنیے اور پہچانیے ماں کسے کہتے ہیں. کہنے لگی میری محبت اس کے لیے بد دعا کرنے سے انکار کرتی ہے.
اور یہ جملہ ایک ضرب المثل بن گیا، یعنی میری محبت اس کے لیے بد دعا کرنے سے انکار کرتی ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے سخت دل بیٹے نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو خطرناک جانوروں میں پھینک دیا، مگر ماں کی محبت کو سلام کہ اس جنگل میں بھی اپنی نہیں بلکہ اپنے بیٹی کی سلامتی کی فکر کرتی رہی۔ یہ ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ماں، کہ اولاد لاکھ تکلیف دے دے لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، لاکھ بیٹا ماں کو تکلیف دے لیکن ماں اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر بیٹا روئے تو ماں کا دل کانپ جاتا ہے، بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے آ کر عرض کی، ایک نوجوان عالم نزعہ میں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، مگر وہ نہیں پڑھ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ بولا جی ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ چلے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، تو اس نے عرض کی میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کی یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کی گئی جی ہاں۔ فرمایا اسے بلا لاؤ۔ ماں کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس آگ میں اسے جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جلنے دو گی؟ ماں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی آقا تب تو میں سفارش کروں گی۔ ارشاد فرمایا پھر اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ وہ عرض کرنے لگی یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بات جو عرض کرنا ہے ماں کی، ماں ہوتی ہے۔ جہاں یہ پتہ چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا یہ بیٹے کو مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، پتہ چلا کہ یہ ماں کا نافرمان تھا، لیکن جب ماں کو یہ بتایا گیا کہ کیا یہ تکلیف جو تمہارے بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ تکلیف تم برداشت کر سکو گی، تو ماں اپنی ان تمام نافرمانیوں کو بھول کے جو بیٹا میری کرتا تھا بلکہ سفارش کر دی کہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں تاکہ بیٹے کو جہنم کی آگ میں نہ جلایا جائے۔
بیٹے کو میری تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ماں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ماں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اور ہماری امی جان یہ گھر کی کوئی ملازمہ نہیں ہوا کرتی، یہ ماں ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوں گے جس میں واقعی ماں ہوتی ہوگی، اور نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوتے ہوں گے جس میں ماں نوکرانی بنی رہتی ہوگی۔ مطلب یہ ایک عورت ایک گھر میں کم از کم دو روپوں میں ہوتی ہے، دو اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے کسی کی بیوی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے کسی کی ماں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسی مظلومیت ہوتی ہوگی کہ اگر شوہر کی طرف دیکھتی ہوگی تو وہ کوستا ہوگا اس کو، بولتا ہوگا اس کو، نوکرانی سمجھتا ہوگا اس کو، ملازمہ سمجھتا ہوگا اس کو، اپنی زر خرید کنیز سمجھتا ہوگا اس کو، لونڈی سمجھتا ہوگا اس کو، اور دوسری طرف وہ اس کی ظلم و ستم سے تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو کر سانس لیتی ہوگی تو وہاں سے اولاد اس کو نوکرانی سمجھتی ہوگی، ملازمہ سمجھتی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہوگی۔ یہ کرے تو کیا کرے یہ عورت؟ یہ ماں اپنے ماں ہونا دیکھتی ہے تو سوچتی ہوگی کہ کیا ماں ایسی ہوتی ہوگی، یہ اپنا بیوی ہونا دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہے کہ کیا بیوی یہ ہوتی ہے۔ کتنی پستی ہوگی گھر کے اندر یہ۔ لیکن میں تو ماں کی بات کر رہا ہوں، میں اس اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جب تم چھوٹے تھے، تم نہیں چل سکتے تھے، تم نہیں بول سکتے تھے، تم نہیں اٹھ سکتے تھے، تم کام کاج نہیں کر سکتے تھے، تو تمہاری ماں دوڑے دوڑے تمہارے لیے دودھ لاتی تھی، تمہارے لیے فیڈر لاتی تھی، اپنا خون پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی، دودھ پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی، تمہارے لیے تمہاری غذا کے مطابق جس سے تم ہضم کر سکو، کہ تمہارے دانت تو تھے نہیں، تم ہضم کر سکو تو تمہیں تمہاری ماں کھانا کھلاتی تھی تمہارے مطلب کا۔ اگر کچھ مرچی مسالہ تیز ہو جائے تو خود اٹھ کر دھو کر تمہیں آلو یا بوٹی کھلایا جایا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا منہ نہ جل جائے، اور اگر کوئی غلطی سے منہ جل جائے تو اٹھ کر فوراً کوئی میٹھی چیز لا کر تمہارے منہ میں ڈال دیتی تھی کہ میرے بیٹے کی منہ کو، زبان کو اور ہونٹوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تمہیں پیاس لگتی تھی تو تمہیں پانی پلاتی تھی۔ آج جب تم چلنے والے بن گئے، اٹھنے والے بن گئے، بولنے والے بن گئے، تو کیا بات ہے کہ آپ ٹیبل پر ٹانگیں لمبی کر کے کہتے ہو ماں ذرا پانی پلانا؟ کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر پانی پینے کی راحت نصیب نہیں ہوگی؟ ماں بھوک لگی ہے ذرا دسترخوان لگانا؟ کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر بچھا ہوا دسترخوان اور لگی ہوئی پلیٹیں اور اٹھے ہوئے برتن اور نکلا ہوا کھانا پلیٹ میں نہیں ملے گا؟ کیا زندگی اس کی اسی طرح آپ کے لیے چاول سالن نکالتے نکالتے نکل جائے گی؟ کیا اولاد کا یہ کام نہیں ہے؟ کیا یہ اولاد نہیں ہو سکتی کہ ماں اپنی جگہ بیٹھی ہو؟ ماں بیٹھتی کیا ہے، میں تو اب سمجھانے کے لیے، ماں کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ماں کہاں بیٹھتی ہے بیچاری؟ آپ لاکھ بولو نا ماں پھر بھی نہیں بیٹھتی، لیکن یہ اولاد آپ بولتے ہو کہ نہیں بولتے اس پر سوچئے کہ آپ یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ جب ابا گھر میں آتے ہیں تو آپ اٹھ کر پانی پلاتے ہو، کبھی ماں کو اٹھ کر پانی پلایا ہے؟ ٹھیک ہے باپ کو پلانا چاہیے، باپ کا مقام، باپ کا مرتبہ ہے۔ میرا موضوع والد ہے ہی نہیں اس وقت، میرا موضوع صرف ماں ہے کہ ہم نے ماں کو گویا کہ گھر کی ملازمہ بنایا ہوا ہے۔ ہم سارے افسر ماں ملازمہ، ہم سارے افسر ماں نوکر، ہم سارے آقا ماں کو کنیز بنا دیا، ماں کو لونڈی بنا دیا، جن گھروں میں بنایا ہوا ہے۔
ایک کاش کہ ہمیں ماں کی خدمت کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ گھر میں منہ چڑھا ہوا ہے، سارا غصہ ماں پر نکال دیا، اٹھانے کے لیے جائے تو ماں باتیں سنے، کھلانے کے لیے جائے تو ماں باتیں سنے، اتنی مشقتوں سے کھانا پکائے تو بھی باتیں سنے۔ یہ کیا بنا دیا؟ ماں بعض اوقات ماں جیسے نہیں، ہوٹل کا جو باورچی ہوتا ہے فرمائشی پروگرام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت و پیار میں گھر میں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن میں وہاں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر ماں سکون کا سانس نہیں لیتی، تسلی نہیں ہوتی اس کو، راحت نہیں ہوتی اس کو، اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کو ترستی ہے، اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنے بیٹے کی شفقت و محبت اور رحم کو ترستی ہے، اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں جب اپنے اولاد کی بیٹے کی شادی کرتی ہے اور وہ بہو گھر میں لاتا ہے تو گویا کہ ایک اور گھر میں آقا کا اضافہ ہو گیا، اب اس کے ظلم و ستم سہے گی۔ میرا موضوع بہو کی مظلومیت بھی نہیں ہے، میرا موضوع ساس بھی نہیں ہے، میرا موضوع صرف ماں ہے۔ یہ عورت کبھی بہو بھی ہے، یہ عورت کبھی ساس بھی ہے، یہ عورت کبھی ماں بھی ہے، یہ عورت کبھی بیٹی بھی ہے۔ عورت کے کئی صورتیں ہمارے معاشرے میں بنتی ہیں، لیکن ہمارا موضوع اس وقت کیا ہے؟ دل سے تو بولو یار، ہمارا موضوع کیا ہے؟ مزہ آ جاتا ہے، مگر دل میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ماں۔ ماں جب یہ چلی جاتی ہے نا تو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت چلی گئی، کیا نعمت چلی گئی۔ ماں کی قدر و منزلت پر ایک مجھے واقعہ ملا تھا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور آپ سے بیعت ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے قافلے میں خاتون تھی جسے فلاں نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اس خاتون کو اس کے خاندان والوں میں چھوڑ دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آخر کس وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں بہت بوڑھی تھی۔ ایک ڈرانے والے منادی آواز، ندا دینے والے نے اس کی قوم میں آواز لگائی کہ دشمن تم پر آج رات حملہ کرنے والا ہے، اس لیے تم بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لاد کر نکل پڑی۔ جب وہ تھک کر چور ہو جاتی تو اپنی ماں کو نیچے بٹھا دیتی، پھر اپنا پیٹ ماں کے پیٹ سے چپکا دیتی، ماں کے پیروں تلے اپنے دونوں پیر رکھ دیتی تاکہ ماں کے پاؤں شدید گرمی سے جھلسنے نہ پائیں۔ چنانچہ وہ عورت اپنے اس عمل کی وجہ سے نجات پا گئی، یعنی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کیسی ماں کی خدمت کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، ایک اور نوجوان بیٹا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ کار چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی کار کا کسی ٹرک سے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس پہنچے، پیٹرول کی ٹنکی پھٹی اور کار میں آگ لگ گئی۔ یہ چند لمحات کی بات تھی کہ آگ نے اس کی کار کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ جو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر میں سڑک پر بڑا ہجوم ہو گیا، لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوا۔
کچھ لوگوں نے مل کر نوجوان کو کار سے نکالنے کی کوشش کی تو سب کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ تو جھلس سے ختم ہو گیا ہوگا، جل گیا ہوگا. لیکن عجیب منظر تھا، لوگوں کی زبان سے اللہ سبحان اللہ کر کے صدائیں نکلنے لگیں. کیا ہوا؟ آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، اتنا زبردست حادثہ ہوا، پھر بھی نوجوان بالکل صحیح سلامت گاڑی سے نکلا. اور یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی تو چہرے پہ خوشی آ گئی نا، آگ جل گئی، اتنا خطرناک ہوا، کچھ ہوا ہی، یہ سلامت باہر آ گیا. جب نوجوان قریب آیا سب کے تو لوگوں نے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا کام کیا بھائی، تیرا سا کون سا عمل ہے کہ جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ اور اتنے خطرناک حادثے سے تجھے بچا لیا؟ جواب دیا کہ میں جہاں کام کرتا ہوں تو وہاں آج مجھے تنخواہ ملی، تو میں نے وہ تنخواہ سیدھی جا کر اپنی ماں کے ہاتھ پہ دے دی. ماں یہ تنخواہ ملی، یہ تو رکھ. ہائے ہائے، میری والدہ کو بہت خوشی ہوئی، یعنی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے بیٹے نے آج تنخواہ آ کر میری جھولی میں ڈال دی. وہ بے حد خوشی ہوئی کہ بیٹے کی محبت، بیٹے کی چاہت اتنی تھی کہ اپنے سارے مہینے کی محنت کی تنخواہ ڈال کے جیسے میری جھولی میں ڈال دی. تو میری ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں دینے لگی، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ میرے بچے کو، میرے لختے جگر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اب بس میرا گمان یہی ہے کہ میری ماں کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی ہے، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جو میں کھڑا ہوں، میرا گمان یہی ہے کہ میں اپنی ماں کی دعا کی برکت سے سلامت کھڑا ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ہماری ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں کی عزت، ماں کا احترام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ماں کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. کہ پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا بڑا مقام و مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. حضرت طلحہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کے قدموں میں پڑے رہو، تمہارے لیے جنت وہیں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے پر اس کی ماں اور باپ کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اگر تو ان کی خدمت کر کے انہیں خوش کر لے تو وہ تیرے لیے جنت ہیں، اور اگر نافرمانی کر کے ناراض کر بیٹھے تو تیرے لیے دوزخ ہے. یہ کتنی خوبصورت انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ایک مقام و مرتبہ ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ تو ان کو خوش کر لے تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور تو انہیں اگر ناراض کر دے تو یہ تیرے لیے دوزخ ہے. یہ دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں اولڈ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، وہاں ماں باپ کے لیے کیا اولاد کے دل میں جگہ ہوگی، اس کے بارے میں کیا تبصرہ کروں. ابھی میں اس موضوع کو آگے لے کر نہیں اتنا بڑھتا، آئیے پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عدنان ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر. حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ماں کو راضی کرنے کے لیے بیٹا کس قدر کوشش کرے اور ماں مطمئن نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں کو راضی کرنے کے لیے اولاد کیا کرے؟ ماں نے تم کو راضی کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ ماں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہاں تک صراحت فرمائی ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ واجب ہے. یعنی وہ ایک تو ہے بات ماننا کہ اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے تو ماں باپ کی بات مانی جائے. ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کریں گے تو وہاں نہیں مانی جائے گی. تو جہاں ماں باپ کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت ہم پر لازم ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. یعنی ایسے اعمال، ایسے افعال کرے جس سے ماں باپ کے دل میں خوشی داخل ہو. ایک تو بات ماننا ہے نا، مگر ایک ہوتا ہے ماں کو راضی کرنا، ایک راضی کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ گھر جا رہے ہیں، گھر جاتے تھے راستے میں کوئی فروٹ والا ملا، آپ کو اچھا سا تازہ تازہ فروٹ لے گئے اور بولا، اور نیت کریں صلہ رحمی کی نیت کریں، حسن سلوک کی نیت کریں، ماں کا دل خوش کرنے کی نیت کریں. انشاءاللہ ثواب اتنا ملے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نیت کریں اور ماں کو بولے کہ ماں آپ کے لیے فروٹ لایا ہوں. اب فروٹ تو آپ گھر میں ویسے ہی لے آتے، لا کر تھیلی رکھ دیتے. مثال کے طور پر آپ نے کیلے لیے، ایک مثال دے رہا ہوں، کیلے لیے، کیلے کی تھیلی لیے، آئے دروازہ کھلا، لا کے کچن میں اپنے کیلے کی تھیلی رکھ دی، چلو رکھ دی. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ دروازہ کھلا، کیلے کی تھیلی رکھی، کیلا نکالا، ماں کے پاس گئے، ماں کیلا لایا ہوں، کھاؤ گی؟ اب کیلے کا چھلکا اتارا ہے، ماں بولا کھلا دے، ماں میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا. جس طرح آپ بچپن میں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، آج آپ میرے ہاتھوں سے کھاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ بھی تو نہیں، ایک نارمل ہے. مگر یہ کیلا جو ماں آپ کے ہاتھ سے کھائے گی، کبھی سوچا ہے کہ جب یہ کیلا اس کے گلے کے ذریعے اندر اترے گا تو اس کے دل کی دعا کتنی باہر نکل رہی ہوگی؟ کبھی تصور کیا ہے آپ نے اس کا؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ ماں کو اس طرح خوش کیا جاتا ہے. کبھی عید کے موقع پر، کبھی کسی موقع پر کوئی چادر لے گئے، کوئی کپڑا لے گئے، کوئی اور ایسی چیز لے گئے جو ماں کو پسند ہوتی ہے. ماں، والد کے لیے بھی اسی طرح اس نے سلوک کرنا ہے. اپنا موضوع ماں ہے، اپنا آج کا موضوع ماں ہے. کیا ہے آج کا موضوع؟ کیا ہے؟ چینل کے ناظرین بولیں آج کا موضوع کیا ہے؟ ماں. کیا ہے؟ ماں. امی جان، پیاری امی جان، اماں جان. تو یوں ہے، آپ بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، امی کو نکال کر دے دیا. نارمل امی بھی نکال کے کھا لیتی، آپ نے نکال کے دے دیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. دسترخوان پر دیکھا پانی نہیں ہے، پانی لا کر دیا، امی آپ کے لیے میں پانی بھر کے لایا ہوں. نارمل سی چیز ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ نارمل سی چیز ہے، صرف توجہ کیا جاتا ہے. امی آپ بیٹھو، میں دسترخوان اٹھا لیتا. نہیں اٹھا، نہیں بیٹا میں اٹھا، میں بھی اٹھاؤں گا نا، اب تو میری ماں ہونا. اور یہ جملہ بولنا، آپ نے کیا بولنا ہے؟ اب تو میری ماں ہونا. یہ نہیں نکلتا آپ کے منہ سے. نکلتا ہے؟ کتنی دفعہ نکالا ہے بتائے؟ نہیں امی آپ تو میری ماں ہونا، آپ بیٹھو، آپ نے میری بڑی خدمت کیا بیٹا. ارے بولنے میں کیا ہے یار؟ کون سا جھوٹ بول رہے ہو آپ یار؟ کون سا جھوٹ بول رہے؟ کیا ماں نے خدمت نہیں کی؟ کبھی زندگی میں آپ کے 40 سال گزر گئے، کبھی ماں کو بولا ہے ماں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، ماں اب میری باری ہے؟ یہ جملہ بولا آپ نے؟ اعتراف کیا ہے ماں کی خدمت کا، ماں کے حسن سلوک کا، ماں کی قربانی کا کبھی اعتراف کیا ہے؟
باتیں سنائیے، کبھی اس کا دل خوش کیا؟ جھاڑا ہے کبھی محبت کی تیز نظروں سے دیکھا ہے، کبھی محبت کی نظر سے دیکھا؟ ارے اس کے نوالے لیے ہیں، کبھی اس کے منہ میں نوالا ڈالا ہے؟ کبھی ماں کہہ کر قدم پکڑ کر کبھی قدم دبائیں، پاؤں دبائیں؟ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اس کے تلوے دبائیں، ماں آپ کے تلووں میں درد ہو رہا ہوگا، پورا دن آپ یہاں دوڑی ادھر دوڑی، یہ کام وہ کام، ماں تھک گئی ہوگی، بیٹھو میں آپ کے پاؤں دبا دو۔ کبھی بولے ہم لوگ؟ ہمارے منہ سے نکلا ہے؟ چھوٹے بچوں کو دیکھیے، چھوٹے بچے 2 سال 3 سال کے، کہتے پاؤں میں درد ہو رہا تھا، ماں آپ کے پاؤں دباتی تھی۔ جب آپ 2 3 4 سال کے تھے نا، ماں کے پاؤں دباتی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنی اولاد کے پاؤں دباتی ہے، بیٹی ہو چھوٹی یا بیٹا ہو چھوٹا، ماں پاؤں دباتی ہے۔ لیکن کبھی اس بیٹی نے ماں کے پاؤں دبائے ہوں گے؟ نا، صرف 2 بول ہی تو بولنے ہیں یار، صرف 2 بول بولنے ہیں۔ یقین مانیے، مطلب آپ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ میرا جو تکلیف یہ ہے کہ آپ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ کہ ماں، آپ نے ہمارے لیے بہت کوششیں کی ہیں، آپ نے بہت محنت کی ہے، ماں اب اتنا پکاتی ہو، کبھی یوں بیٹھ کر ہم یار تھکی نہیں، آپ تھک گئی ہوگی، آپ یہ 2 جملے بولو گے نا، یقین مانو اس کے پورے دن کی تھکن اتر جائے گی یار۔ کیا ماں ابھی آپ نے، مطلب پورا دن تو خالی سوتی رہتی ہے، پورا دن تو ماں سوتی رہتی ہے، تو یہ خالی خالی بڑا ہو گیا ہے۔ تیری ماں سوتی تھی اور تو بڑا ہو گیا، اس کی آنکھ کھلی تو بڑا ہو چکا تھا۔ سوچیے تو صحیح یار، آپ ذرا سوچیے کہ آپ ماں کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ ماں کو ایسا کون سا جملہ بولتے جس سے ماں خوش ہو جائے؟ آپ فون کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے امی سے بات کرتے ہیں، کبھی بولا امی سے تو بات کرا دو یار، امی سے 2 باتیں کر لو؟ امی نے فون کیا تھا، میں نے کہا چلو آپ کی آواز سن لو۔ صرف بولنا کیا ہے آپ کو؟ یہی تو بولنا ہے یار۔ امی پوچھے کہ بیٹا کیا کام ہے؟ بس آپ کی آواز سننی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے دل میں خوشی کتنی داخل ہوئی ہوگی یار۔ ایک مٹھائی اس کے منہ میں اتنی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی جتنی آپ کی بات اس کے دل میں مٹھاس پیدا کر دے گی۔ ایک میٹھی بات ہی تو کر رہی ہے ماں سے، میٹھا بولی تو بولنا ہے ماں کے ساتھ، پھر بولو کہ ماں راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ماں کو راضی کرنے کے بول ہی ہمیں نہیں آتے، ماں کو راضی کرنے والے مزاج ہم کو نہیں آتے۔ اور اب آج کو سوچے کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے میں ماں کو مناتا ہوں، تب یہ سوچے کہ آج تک ماں کو دکھایا کتنا ہے۔ تو بعض اوقات ماں کو دکھ اتنا دے چکے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی زخم بھرتا نہیں ہے۔ زخم اگر گہرا ہو تو اس کا علاج طویل ہوتا ہے۔ پھر میٹھے بول کے مرہم دیر تک لگائیے، تب جا کر ماں کی تکلیف ختم ہوگی اور اس کے دل سے دعائیں نکلا کریں گی۔ میں نے تو کوشش کی تھی، بیان سنا تھا، اپنی ماں کہاں مطمئن ہوتی ہے؟ ارے ماں مطمئن ہی تھی، اور ماں مطمئن ہی رہتی ہے۔ ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب تک سانس ہے، میری ماں کی جب تک سانس ہے، میں نے اپنی ماں کو راضی کرتے رہنا ہے آخری سانس تک۔ یا ماں کی آخری سانس ہوگی یا میری آخری سانس ہوگی، ہم نے ہماری ماں کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا۔ یعنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ اے بچوں، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ ماں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ یہ ماں ہے، اس کو احساس دلائیے کہ آپ ہماری امی جان ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ ماں آپ گھر کی ملازمہ نوکرانی نہیں ہو، آپ کی اولاد بڑی ہو گئی، آپ بیٹھو نا، ہم ہے نا، بچیاں خدمت کریں، بچے خدمت کریں، بٹھائیے اس کو ایک جگہ پر۔ پھر دیکھیے آپ کو سکھ برسات کی طرح پر برسے گا انشاءاللہ۔ سکون اور راحت آپ کے قلب پر طاری ہوگی، گھر میں امن ہوگا، محبت ہوگی۔ ارے ماں کی دعا نکلے گھر میں امن نہ ہو؟ جس گھر میں ماں کو سکھ ملے، ارے دکھ کا اس گھر میں کام کیا؟ جس گھر میں ماں کو سکھ ملتا ہو، جس گھر میں ماں کو راحت ملتی ہو، وہاں بے سکونی کا کام کیا۔
کہ یہاں ماں ہے، دعا کا دروازہ ہے، جب اس کی دعا نکلتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے، اور جب اس کی بد دعا نکلتی ہے نا تو پھر رکتی نہیں ہے. اس کی بد دعا سے ڈرے اور اس کی دعا لیتا چلا جائے. مگر اس کو بس احساس دلائیے کہ آپ ہماری ماں ہو، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ اس نے قربانیاں دی ہیں. آپ کی شادی ہو گئی ہے، آنے والی بیوی جو اس گھر کی بہو ہے اس کو احساس دلائیے کہ میری ماں نے میری پرورش میں کتنی مشقت کی. ٹھیک ہے وہ بھی آئی ہے، اس کی بھی ماں تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی اتنی قدر نہ ہو، وہ آپ کو دیکھ کر سمجھے کہ ماں کسے کہتے ہیں. بیٹا اگر آپ اپنے آنے والی بیوی یعنی جو گھر کی بہو ہے اس کے سامنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو پھر کل بہو کو بھی زبان ملے گی. اور اگر آنے والی دیکھے گی کہ بیٹا نظر تک نہیں اٹھاتا، زبان اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، نظر نہیں اٹھتی اس کی ماں کے سامنے، ماں کے سامنے حکم نہیں. اب جب بیٹی وہ بہو دیکھے گی گھر کی کہ بیٹا ماں کے سامنے حکم نہیں چلاتا، اس کی ہمت ہے جو اب اس کی ساتھ کے سامنے حکم چلائے گی؟ نہ، کبھی نہیں ہو سکتا. اگر گھر کا نظام دھرم بھرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بیٹے کی لاپرواہی شامل ہو، پھر دونوں مل کر تکلیف دیں گے. وہ ماں کو تکلیف دے رہا ہوگا تو وہ ساس کو تکلیف دے رہی ہوگی، اور پھر گھر کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. تو یوں ایسا کیجئے کہ خوش کیجئے. بس نہیں ہے مطمئن نہیں ہو رہی تو آپ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ راضی کرتے رہیے، اللہ کی رضا پر نظر رکھیے. بس ماں کو ناراض کرنے والے کاموں کی فہرست بنا لیں اور ماں کو راضی کرنے والے کاموں کی فہرست بنا لیں. جو ناراض کرنے والے کام ہیں، جو دکھ دینے والے کام ہیں، جو تکلیف دینے والے کام ہیں، اس کی فہرست بنائیے. سوچئے کون کون سے میرے کام ایسے ہیں جس سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور سوچئے کون سے ایسے کام ہیں جس سے میری ماں کو راحت ہوتی ہے. جو راحت دینے والے کام ہیں اس کو اختیار کیجئے، جو تکلیف دینے والے کام اس کو نکال دیجئے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں سلام کے بعد میں محمد عاطف اتاری کوٹ غلام محمد سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب، دنیا میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ اس خدمت سے محروم ہو چکے ہیں. جب وہ حیات تھے میرے بھی والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ نہیں ہیں تو کیا ہم ان کی قبور کی زیارت کر کے وہاں پر اصالہ ثواب کر کے کوئی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. ماں باپ دنیا میں ہوں تو یقیناً ان کی خدمت کر کے بندہ جنت کی طرف بڑھے، لیکن ماں باپ کا تو میں یہ فیضان کہوں گا کہ اگر یہ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تب بھی ان کو راضی کرنے کے لیے معاملات رہتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے. دیکھیں ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن ایسا نظام بن گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ عمل کرے جو میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے. اولاد کی بخشش ہو رہی ہے کہ ماں باپ جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، جمعہ کو. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے بخش دیا جائے. واہ، یہ جمعہ کی فضیلت ہے لیکن یقیناً اس میں ماں باپ کا بھی فیضان ہے کہ دونوں میں والدین ہیں، دونوں میں والدین کا ذکر ہے. ماں باپ کی
قبر کی زیارت کریں. اور ویسے بھی دنیا میں ایسا مطلب کہ اہل قبر کہ جو دنیا میں جس سے زیادہ رغبت و محبت رکھتا تھا، جب وہ اسی قبر پر آئے تو اس کو زیادہ راحت و سکون نصیب ہوتا ہے صاحب قبر کو. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ایسے کئی افعال ہیں جس کو کرنے سے ماں باپ کو بھی راحت و سکون نصیب ہو سکتا ہے، اور اولاد فرما بردار اولاد کے زمرے میں آتی ہے اور اس کو بہت ساری رحمت و برکتیں بھی نصیب ہوتی، جیسا کہ میں نے روایت سے بھی عرض کیا. اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. ایک گھرانے کا واقعہ میں نے پڑھا. اسی طرح وہ میاں بیوی مل کر ماں کو تکلیف دیتے تھے. وہ ایک بہو تھی اور ایک بیٹا تھا. ماں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ بیٹے کو بڑا کیا تھا. باپ کا تو انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، لیکن ماں جیسے تیسے ادھر ادھر کے کام کر کے بھی اس نے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، شادی کی. شادی کرنے کے بعد اولاد خوشحال ہوئی، اس کے یہاں بیٹا ہوا. اب پھر دادی کو اور کیا چاہیے، دادی کی تو موج لگ گئی، اور بچہ بھی دادی سے بہت محبت کرتا تھا. لیکن بات وہی تھی کہ بہو کو ایک آنکھ بھاتی نہیں تھی ساس، اور شورتا تھا. وہ بیوی پہ لٹو تھا ماں کے مقابلے میں. بیوی کے حق ادا کرنے، لیکن ماں کی نافرمانی تھوڑی کو کرنی ہے. بس وہی ہوا کہ ماں اور وہ گھر میں مسئلے، بیوی نے کہہ دیا کہ اس گھر میں رہوں گی، تیری ماں رہے گی. جا کر ماں سے وہ باتیں بھی کرتا. ماں اس کا منہ دیکھتی رہتی کہ اب اس لیے بڑا کیا تھا کہ اب یہ بڑا ہو کر اپنی بیوی کا سفارشی بن کر میرے سے لڑے گا. حق بات حق انداز میں، نرم انداز میں، اور ماں کی عزت و مرتبے کے مطابق کرنی چاہیے. لیکن ماں ہے، یہ مت بھولیے، یہ آپ کی ماں ہے. بس نظریں جھکا کر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اگر کوئی اپنا موقف جائز بات جائز طریقے سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن ماں کے مقام و مرتبے کو داؤ پہ مت لگائیے. مگر وہ بدتمیز تھا. اولاد بعض اوقات بہت بدتمیز ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک بدتمیزی کرتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو وہ بھی بدتمیز تھا. ماں سنتی رہتی. ایک دن کیا تھا، تنگ آ کر ماں کو بولا، ماں چلو چلتے ہیں، آپ کو میں ایک جگہ لے جاتا ہوں. تو پوری فیملی گئی. ماں بھی خوش کہ چلو آج بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اور بہو بھی ساتھ ہے. گئے ایک عمارت کے اندر، اترے، ماں کو اندر لے گئے، ماں کو بٹھایا، بولا ماں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. فارم وارم بھرا، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. ایک کوئی آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ بولا بیٹا تو چھوڑ گیا. بولا کہاں؟ بولا یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ اولڈ ہاؤس ہے، اب آپ یہیں رہو. اب جو ماں کے دل سے نکلی ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب واپسی پہ بڑے خوش تھے میاں بیوی کہ چلو آج جان چھٹی. تیز رفتار کار بھاگ رہی ہے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میاں بیوی دونوں گئے، بچہ سلامت. تو کہیں ماں کی دعا حفاظت کرتی ہے، اور کہیں ماں کا دل دکھنا آپ کو تباہ و برباد کر کے نہ رکھ دے. کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. فرماتے ہیں سب گناہوں میں سے جس کی سزا کو اللہ تعالی چاہتا ہے روز قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے. یعنی دنیا میں سزا نہیں دیتا، قیامت کے روز کے لیے وہ سزا مؤخر کر دی جاتی ہے جس گناہ کی رب چاہتا ہے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ اس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں مرنے سے پہلے سزا دے دیتا ہے.
یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ، جس کو آج فی زمانہ شاید اولاد سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ماں اور باپ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ یہ اولڈ ہاؤس نہ بنتے، کم از کم مسلمانوں کے ملک میں تو نہ بنتے، اور ہمارے ملک پاکستان میں تو نہ بنتے، اور جن کی اولاد ہی نہیں ہے، جو بیچارے بالکل ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں، ان کا کوئی ٹھکانہ بنا ہوتا تو ایک الگ میٹر ہوتا ہے، لیکن کیا بولوں، زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ تو نہیں بول سکوں کہ اولاد زندہ ہے، چلو بیٹیوں پر شادی کے بعد ہم کوئی بڑی کمپلین نہیں کرتے، تو بعض تو ایسے خوش نصیب داماد ہوتے ہیں جو سگا بیٹا نہیں پالتا لیکن خوش نصیب داماد ہوتا ہے جو ان کو کوئی نہ کوئی چھت یا شیلٹر دے دیتا ہے، اور وہ نصیب والی بیٹی ہوتی ہے جس کو ایسا پیارا شور ملا ہوا ہوتا ہے، اور ماں کو ایسی بیٹی اور ایسا داماد ملا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا اور بہو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے تو داماد اور بیٹی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کفالت کا انتظام کر دیتے ہیں، ایسے بھی آپ کو گھرانے ملیں گے۔ تو شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو، شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو کہ جس کے ماں باپ یا تو اولڈ ہاؤس، تو زندہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، اور تیرے ماں باپ اولڈ ہاؤس کے اندر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ہمارے اسلام میں اولڈ ہاؤس گئے تھے، عید کے روز بھی اولڈ ہاؤس گئے تھے، اور بقرہ عید میں بھی اولڈ ہاؤس جائیں گے ہمارے اسلامی بھائی، انشاءاللہ ہم کھانا لے کے جائیں گے اولڈ ہاؤس، ہمارے اسلام میں کھانا لے کے جائیں گے، کھانا پکا کر جائیں گے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ عید گزاریں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو ہاں عید کے روز بھی گئے تھے ہمارے اسلامی بھائی اولڈ ہاؤس، جو میٹھی عید گزری، تو ہمارے وہ باپو بتا رہے تھے کہ ایک باپ کو ہم نے دیکھا کہ اس کی نظر دروازے سے نہیں ہٹتی تھی، عید کا دن تھا نا، اس کی نظر دروازے سے نہیں ہٹتی تھی، اسی امید پر کہ شاید بیٹا آج آ جائے گا۔ جب سے چھوڑ کر گیا ہے بیٹا مڑ کر نہیں آیا اولڈ ہاؤس میں، باپ کی نظریں دروازے سے لگی ہوئی ہے۔ اور ایک کے بارے میں ہمارے باپو بتا رہے تھے کہ ہم جب تک بیٹھے رہے اس کے آنسو نہیں رکتے تھے، روتا رہتا تھا۔ یہ حال تو باپ کا ہے، چاہے ہمارے اسلامی بھائی تو اس جگہ جائیں گے نا جہاں باپ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہاں کا حال تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ جہاں ماں ہوتی ہوگی، کیونکہ وہاں تو عورتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو سنبھالنے والے بھی عورتیں ہوتی ہوں گی، وہاں تو اسلامی بہنیں جائیں تو پتہ چلے کہ ماؤں کا کیا حال ہے، اس کا تو حال عجیب ہوتا، کلیجہ منہ کو آتا ہوگا اس کا، 3 سال تک اس کی پرورش کی تھی، 10 سال تک اس کو پالا تھا، دروازہ کھول کر سیڑھی اتر جاتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے بیٹا، سیڑھی اترتا تھا تو ڈر لگتا تھا میرے بیٹے کا پاؤں نہ پھسل جائے، گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا تو بیٹا سنبھل کے بند کرنا تیری انگلی نہ آ جائے، دراز کھولتا تھا تو چیخ نکلتی تھی کہ دراز میں انگلی آ جائے گی تو بیٹے کو تکلیف ہو جائے گی، کچن میں جانے نہیں دیتی تھی کہ بیٹا آگ نہ لگ جائے تجھے، چولہے سے تکلیف نہ پہنچ جائے، پتیلی نہیں اٹھانے دیتی تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے، نوالا گرم منہ میں نہیں ڈالتی تھی کہ میرے بیٹے کی زبان نہ جل جائے۔ آج اس ماں کو تمہاری پرورش کا ایک لمحہ یاد آتا ہوگا جو اولڈ ہاؤس میں بڑی تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا
سپا جاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، جانے کتنے برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنے برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، میری ماں، میری ماں۔ اپنی ماں کے ساتھ ایسی زیادتی مت کرو۔ اگر ماں کو پرائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے تو اٹھا کر لے آؤ۔ اگر کوئی ایسی بہو چینل پر ہو جس کی وجہ سے بیٹے نے ماں کو اٹھا کر نکال دیا ہو تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ان دونوں ماں بیٹوں پر رحم کر تو دونوں کو ملا دے، صبر کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، اور اس بوڑھی ماں کو اپنی اولاد کی شفقت و رحمتوں میں زندگی کی آخری سانسیں لے لینے دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کل بڑی ہو کر تمہیں بھی اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے، کہ جیسی کرنی پھر ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے والد اولڈ ہاؤس میں ہیں، ایک کاش یہ اولڈ ہاؤس ہی ویران ہو جائے اور یہ ماں باپ اپنی اپنی اولاد کے گھروں میں چلے جائیں، اولاد ان کی خدمت کرے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے دل کا سکون بنے۔ کتنے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے پوتا پوتی نواسا نواسی کو دیکھنے کو ترستے ہوں گے۔ تم عید کے دن کی خوشیاں مناؤ، وہ عید کے دن دروازوں کی طرف نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہوں گے۔ ہمارے بچے آئیں گے، ارے سالوں گزر جاتے تم ماں باپ کو دیکھتے ہی نہیں ہو، اور تمہارے ماں باپ تھے کہ تم ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو ان کو بے چین کر دیتے تھے۔ کہاں چلا گیا، کہیں باتھ روم میں گر نہ گیا ہو، کہیں گیلری میں چڑھ نہ گیا ہو، کہیں چھت پر چڑھ نہ گیا ہو، کہیں سڑک پر نکل نہ گیا ہو، کوئی اٹھا کر لے نہ گیا ہو۔ ارے کبھی دیکھا سوچا ماں باپ نے کتنی قلبی اذیتوں کے ساتھ تمہیں پرورش کی، تمہاری پرورش کی، اس لیے کہ اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دو۔ تکلیف دیتے ماں باپ، یہی کہو گے نا، تکلیف دیتے، برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر خدا کا واسطہ انہیں اولڈ ہاؤس میں داخل مت کرو، انہیں
در در کی ٹھوکروں پر مت ڈال دو. وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر. وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر. اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں. اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. اوڑھتی ہے تو خود غریبوں کا بوسیدہ کفن. چاہتوں کا پیر بچوں کو پہنچاتی ہے ماں. چاہتوں کا پیر بچوں کو پہنچاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. یاد کرو جب تمہیں نوکری پر جانا ہوتا تھا، تم 9:30 بجے اٹھ کر جب تیار ہو کر کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں ٹفن تیار کر کر تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں بھوکا نہ. دوپہر کا کھانا تمہیں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا. صبح کا ناشتہ تیار، دوپہر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں. اور جب تم تھکے ہارے گھر پر آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دسترخوان بچھا کر تیار رکھتی تھی. آج یہ تمہارے ہاتھوں سے نیوالے کھانے کو ترستی ہوگی. اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی. کیا جواب دو گے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو؟ کیا جواب دو گے؟ اپنے چند دنوں کی دنیاوی راحت کے لیے اپنی ماں کو تکلیف تو نہ دو. تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر لو گے؟ یہ تو خود جل جل کر تمہیں روشن کرتی رہی. اتنے ارمانوں سے تمہاری شادی اس نے تھوڑی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لیے باہر کا دروازہ کھل جائے گا. خیر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں بات اس ہی پر موقف نہیں ہے. بس ماں کی قدر کریں، ماں کی عزت کریں، ماں کا احترام کریں. اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہو، پلیز لے آئیے. کچھ سوچئے، کچھ غور کیجئے. آپس سے بچے مل کر مشورہ کریں. مشورہ بھی کیا کریں، بس اللہ جسے توفیق دے گا وہ لے آئے گا. کچھ مدنی سوچ بنائیے، مدنی سوچ بنائیے.
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی سوچ بنائیے، سچے عاشق رسول والی سوچ بنائیے۔ بڑا پیارا واقعہ امیر سنت نے بیان کیا، اگرچہ فرماتے تھے ہو سکتا فرضی ہو۔ ایک باپ نے کہ 3 بیٹے تھے، باپ تو بوڑھا ہو گیا تھا، دوست ملنے آیا تو وہ بھی، اس کی بھی عمر بڑی ہوئی ہوگی، بس وہ تازی اپنی داڑھی پر شیو کر کے داڑھی منڈ کر بیٹھا ہی تھا بوڑھا باپ، 60-65 سال کی عمر ہوگی۔ دوست نے آ کر پوچھا گا اور کیا حال ہے، بتاؤ کیسے ہو، ٹھیک ہو، بچوں کا کیا حال ہے؟ 3 بیٹے ہیں، ایک فلاں جگہ پر ٹی وی کا پروڈیوسر سائٹ بنا ہوا ہے، اور ایک نے بھی کوئی میڈیا کی فیلڈ پکڑی ہوئی ہے، تیسرا تھا وہ اب مولانا ہو گیا ہے، مسجد کا امام ہو گیا ہے۔ بولے ہیں مولانا ہو گیا، مسجد کا امام ہو گیا، کیا ہو گیا تم لوگ، نکال نہیں دیا اس کو گھر سے باہر مولانا کو؟ تو بوڑھا باپ کہنے لگا کہ کیا نکالوں، وہ 2 تو مجھے چھوڑ کر بیٹھے، مجھے تو پال بھی یہی رہا ہے مولانا میرا، وہ تو ملنے بھی نہیں آتے، کبھی کبھی ملنے آتے تو روز میرے سے ملنے کے لیے آتا ہے، میرا تو خرچہ بھی یہی چلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی سنتوں بھری تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو ناراض نہیں کرے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ناراض کر بھی بیٹا ہے تو آپ سے معافی مانگ لے گا۔ ہو سکتا ہے آج کئی بیٹے بیٹی اپنی ماں سے معافیاں مانگنی چاہیے، اگر نہیں مانگا تو مانگنی چاہیے۔ چھوٹے بڑے جو بھی مدنی منع مدنی منیاں بیٹے بیٹیاں اگر مجھے سن رہے ہیں اور آپ کی ماں ہے آپ کے پاس، تو اب بھی اسی وقت ماں کی طرف منہ کر لو، شرماؤ نہیں، مت شرمائیے، منہ کر لیجئے، ہاتھ جوڑ لیجئے، بولا امی معاف کر دو، ماں معاف کر دو، کر لیجئے، میسج کر دیجئے، ٹیلی فون کر دیجئے اگر ماں قریب نہیں ہے تو، اتنا ہی میسج کر دیجئے، ماں مجھے معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دیجئے، انگلش میں کر دیجئے، او مائی مدر پلیز فارگیو می، اے میری ماں مجھ سے درگزر کر دے، مجھے معاف کر دے، کر دیجئے، ماں کو راضی کر لیجئے، انشاءاللہ جنت میں بڑا مقام ملے گا۔ اللہ نے چاہا ماں راضی ہوئی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ماں راضی تو انشاءاللہ مرتے وقت آپ کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا۔ اگر ماں راضی ہوئی، باپ راضی ہوا، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی عمر میں برکت، آپ کی جان میں برکت، آپ کے مال میں برکت، آپ کے گھر میں برکت، آپ کے معمولات میں برکت، آپ کی عزت میں برکت، عزت بھی ملے گی۔ ماں ناراض ہو جائے نا تو عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، رسوائی گلے پڑ جاتی ہے، بہت تکلیفوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں ماں کی قدر عطا فرمائے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنتوں بھری تربیت کریں، ان کو انگریزی تعلیم کا غلام مت بنا دیجئے، ورنہ یہ آپ کی قدر، آپ خود اتنی کوشش کر کے گویا کہ اپنے بچوں کو اپنی ہی دنیا اور آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں، خرچہ کر کے یہ سب کچھ کرا کر۔ اس کو مذہبی تعلیم دیجئے، دینی تعلیم دیجئے، سنتوں بھری تعلیم دیجئے، نیک تعلیم دیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھیجیے، ہفتہ وار اجتماعات میں بھیجیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائیے، دارالمدینہ میں داخلہ دلائیے، جامعۃ المدینہ میں عالم بنائیے، تربیت گاؤں پر بھیجیے۔ دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی آپ کے محلے میں علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں اس میں بھیج دیجیے، فیضان سنت کے درس میں شرکت کیجیے، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے، مدنی چینل دیکھیے دکھائیے، یہ گناہوں بھرے چینل مت دکھائیے۔ کہتے ہیں ڈراموں میں بھی بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، گناہوں میں ڈراموں میں بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے، فلموں میں بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے دوستوں اور ایسے ملنے والوں کو بھی خیرآباد کہہ دیجئے جن سے ملنے سے آپ کے دل سے آپ کے ماں باپ کی قدر و منزلت کم ہوتی ہو۔
کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سول فقہ سے عرض کر رہا ہوں، نگران میں شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ والدین تو ہمارے فوت ہو گئے، ان کی قبریں بھی پاکستان میں ہیں۔ اب جو ہم جیسے دوسرے ملکوں کے اندر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نگران شورا کا ماشاءاللہ بہت زبردست موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شہادت باد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کیجیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ توفیق دے تو مسجد بنا دیجیے، کوئی مدرسہ تو کوئی عالم کے اخراجات اٹھا لے، تو کوئی حافظ کے اخراجات اٹھا لے، کوئی بھی ثواب جاریہ کی کوئی ترکیب بنا دیں۔ بس کسی کو قرآن شریف ہی پڑھنے کے لیے دے دیا آپ نے کہ جب تک یہ پڑھتا رہے گا تو میری ماں، یہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی بھی ایسا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ والد اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ یہ بھی ماں باپ والد کے ساتھ اس نے سلوک کرنے جیسا ہی ہے، تو اس طرح کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے۔ نماز پابندی سے پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ اولاد کے اعمال ماں باپ کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جب ماں باپ اچھے اعمال دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، برے اعمال دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، تو اپنے آپ کو برے اعمال سے بچائیے، گناہوں سے بچائیے، کہ اس میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ماں باپ کو اس سے بھی راحت اللہ نے چاہا تو ملے گی۔ دوسری کال سنائیے۔ کہ ماں کا بہت اچھا موضوع ہے اور آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اچھی باتیں ہمیں دین کی سکھاتی ہیں۔ تھینک یو۔ آمین۔ جزاک اللہ، آپ نے فون کیا، حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عید ملتان سے بول رہا ہوں، بابا سفرے سے، اور جو ہے نا یہ ہے، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں جو ہے سال ہے اگر ماں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی برائیاں کروں تو میری ماں خوش ہوتی ہے، اور غیبت کروں تو خوش ہوتی ہے، نہ کروں عارف ایمان کی بات کروں تو وہ ناراض ہوتی ہیں۔ اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ عمران بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کو راضی رکھنے اور خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، یعنی ماں باپ کی اطاعت اور رضامندی وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہوگی وہاں پر ہم ان کاموں سے بچیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں آپ اب غور کرتے چلے جائیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ جس شریعت نے ماں باپ کی عزت اور احترام کا اولاد کو درس دیا ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جو ماں باپ کی عزت اولاد کے دل میں بڑھے، قدر و منزلت پہچانے ماں باپ کی، تو ان ماں باپ کو چاہیے کہ جو اسلام اور جو شریعت ان کی عزت بڑھاتی ہے اپنی اولاد کو اس شریعت کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اگر اولاد ان باقیہ چیزوں میں شریعت کی نافرمانی کرے گی تو کل ماں باپ کے معاملے میں بھی شریعت کی نافرمانی کرے گی، تکلیف آپ ہی کو ہوگی آگے جا کر۔ یہ بات اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ جن جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ اللہ ہماری ماں پر کرم فرمائے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد پر کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ جو حیات ہیں اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے یا چلی گئیں یا چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار رکھے۔ یہ حیات ہیں تب بھی مطیع و فرما بردار رہیں، یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم ان کے فرما بردار رہیں، اور انہیں نہ بھولیں۔ ماں باپ بھولنے والی ہے ہی نہیں، ماں باپ وہ شے ہی نہیں ہے جسے بھول جائے بندہ۔
تو انہیں دنیا میں بھی خوش رکھے اللہ تعالیٰ، انہیں آخرت میں بھی خوش رکھے، اور ہمارے ماں باپ کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ان کے صدقے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں ان کو تکلیف دینے والے کاموں سے اللہ بچا کر رکھے، اور ان سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں، آئے دن معافی مانگتے رہیں، نہ جانے کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سی حرکت، آپ کے چہرے کا کوئی ایکسپریشن، آپ کی آنکھوں کا کوئی ایکسپریشن، آپ کا وہ منہ چڑھا، آپ کا یوں کوئی شے جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتی ہو، مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری ماں کو خوش رکھے اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو ماں کو تکلیف دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بس ڈرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو تکلیف دے کر آپ گھر سے نکلے اور راستے میں عبرت کا نشان بن جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ایک لڑکا اپنی ماں کو بہت تکلیف دیتا تھا، یعنی ماں معذور تھی، محتاج تھی، باپ مر گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، اور ویل چیئر پر ماہانہ پینشن لینے کے لیے ماں کو لے گئے۔ وہ ماں کو پینشن ملتی تھی شوہر کی، وہ ماں کو ٹوکتا جھاڑتا رہتا تھا کہ بڈھی یہ تجھے پیسے ملتے نا تو تیرا یہ بوجھ اٹھا کر گھومتا ہوں، ورنہ تو تجھے تو اٹھا کر کہیں کسی کونے میں ڈال دیتا۔ ایسا وہ ماں کیا کرے، محتاج تھی بیچاری، اس کو بھی تو گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے، کوئی تو لے جانے والا ہو اس کو، بیٹا لے جاتا تھا، لیکن دل آزاری بہت کرتا تھا۔ ایک دن بیٹے کا حادثہ ہو گیا، جس طرح ماں محتاج تھی نا، بیٹا بھی محتاج ہو کر بستر پہ پڑ گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں اس کی۔ ماں کو تکلیف دینے والوں کے انجام میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ خدا سے ڈریں، ہم سب خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور خدا را کسی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، جہالت کی وجہ سے، علم دین کی کمی کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں۔ اسلام و دین نے ماں باپ کا بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ ہم لوگ مغربی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مطلب ہم مغربی، وہ غیر مسلم نہیں ہیں، غیر مسلموں کا نظام الگ ہے، لیکن مسلمان کا نظام، چاہے دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں، چاہے امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، عرب ممالک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے کسی ملک میں ہیں، مسلمان اپنے ماں باپ کی قدر کرتا، اپنے ماں باپ کی عزت کرتا، اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے مسلمان۔ بس آپ اپنے ماں باپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھیں۔ یہ تاج اگر آپ کے سر پر سجا رہا نا، دنیا میں آپ کی عزت ہے۔ اللہ نہ کرے یہ تاج کو اٹھا کر آپ نے کسی جگہ پر ڈال دیا نا، اللہ نہ کرے، تو آپ نے گویا اپنی عزت ہی اتار دی۔ اب جو مقدر آپ کے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔